زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور سب سے زیادہ ہنگامہ اس بات پر برپا ہوا ہے کہ دیکھو اب یہ کہنے لگے ہیں کہ مرے پیچھے پھر اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی اور اس کے بعد ہم جو شہزادے اور بادشاہ زادے ہیں، ہم حکمران، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دربار میں حاضر کر کے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مالک کے ساتھ احسان فراموشی کا رویہ کیوں اختیار کیا؟ اور یہ ہمارے غلام کوئی حبشی ہے، کوئی روم کا پکڑا ہوا آیا ہے، کوئی باہر کا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو آرام کی جگہوں پر بٹھایا جائے گا، ان کے سر پر سونے اور چاندی کے تاج ہوں گے اور ان کو جنت میں جگہ ملے گی بادشاہت کی باغ و بہار میں، اور ہمارے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا گیا ہے، ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ اب یہ بات یہاں تک پہنچا دی ہوں گی، اس سے پہلے تو صرف یہاں تک تھا کہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ بزرگ، ہمارے بابا حضرات، ہمارے یہ دربار، ہماری درگاہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اب ایک بات اور سنو، تو یہ چرچا گلی اور کوٹوں میں ہو رہا ہے تو مالک ان سے فرماتا ہے کہ کیا بڑی بات ہے، آخر یہ چرچا، یہ ہنگامہ کیوں ہے گلی اور کوچے کے اندر؟ تم نے اب یہ بات کہ سنو، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادا پر دادا جن کی ہڈیوں کی بھی خبر نہیں ہے ان کو پھر اٹھا کر حاضر کیا جائے گا اور پھر ہمارے اوپر مار پڑے گی اور ہمارے ان غلاموں کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوگی۔ سن لو یہ کہہ رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ ہاں، اما جو سالون، آخر اس چیز کے اندر ایک دوسرے سے یہ بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کس بات کی مخالفت انہوں نے کرنا ضروری سمجھا ہے؟ آخر دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے آسمان بلند کر دیے ان کے سر کے اوپر، یہ خود بھی نہیں کہہ سکتے ان کی کسی بابا نے آسمان کو بلند کیا ہے۔ یہ زمین ہم نے ان کے لیے بچھا دی، دن بھر تھکے کام کرنے کے بعد پھر ہم نے نیند کے ذریعے سے ان کو پھر آرام دی۔ یہ سارا ہم نے آسمان پہ روشن چراغ جلا دیا ان کے لیے، رات کو تاروں سے اس آسمان کو جگمگا دیا ہم نے۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پھر سے زندہ کریں، پھر سے حساب کتاب لیں؟ آخر یہ ہمارے سارے احسان ہیں، اب ایک احسان فراموش ہو جائے تو کیا ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ تمہارا کوئی احسان اٹھائے اور اس کے بعد تم ناراض ہو جاؤ، اگر وہ کہیں ناشکری کرے، وہ بات اگر کہی جائے تو فوراً تم کہو گے ہاں اس ناشکرا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں رہے، اس کے آسمان کے نیچے زندگی گزاری، زمین پر چلتے رہے، تمہارے لیے ہواؤں کا انتظام، سورج اور چاند کا انتظام، تمہارے پانی اور کھانے کا انتظام سب ہم نے کیا، اور تم سمجھتے ہو یہ تم کو اختیار دیا، دولت دی، اور ہم نے تمہیں راستہ بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے، سب ہمارا ہے یہ۔ پھر آخر تم کیسے سوچتے ہو کہ ہم حساب و کتاب نہ کریں گے اور ہم سب کو ایک لاٹھی سے ہم دیں گے؟ نہ تم بتلاؤ یا ماننے سے انکار کرو، بہرحال وہ ایسی گھڑی ہے کہ چل نہیں سکتی۔ اس دن تم کو آنا پڑے گا اور پھر ہم سارا حساب چکا دیں گے۔ اور آج کے غداروں، ناشکروں کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے ساتھ یہ تمہارا تعلق، یہ رویہ، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، جن کو ایک تمہارے اسی ایک مالک نے پیدا کیا تھا، کھلایا پلایا تھا، موت دی ہے اور پھر اٹھائے گا، ان کے اوپر جان چھڑکتے ہو، ان کے گھروں پر جا کر دستک دیتے ہو، چوکھٹوں کو چنتے ہو، اور ہم نہیں چھوڑ دیں گے مگر آگے رہے۔ اور اس دن اگر تمہیں اپنی بادشاہتوں پر، اپنے محلات پر، اپنے باغوں پر، اپنے مال و دولت اور
یہ سب چیز برباد ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ ہم آسمان و زمین کو برباد کرنا ہے تاکہ اس کے بعد پھر سب کو جمع کرے اور صحیح فیصلہ ان کے حق میں جو ہے وہ صادر کر دے. اب تمہارا انجام سن لو. کوئی اس کے اندر لاگ و لپیٹ نہیں ہے. تم کو ہم بہرحال اس غداری کے جرم میں جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے اور ہمیشہ اس میں رہو گے. ٹھنڈک کے لیے جو آگ لگے گی تو ٹھنڈک کے لیے چیختے پکارتے رہو گے. کہیں کوئی ٹھنڈی چیز تمہاری گرمی کو کم کرنے کے لیے ملے. جہنم تمہارے اس کو دکھا رہے ہیں. اس لیے ہم ثبوت کے لیے فیصلے تیار کروا رہے ہیں کہ تمہارے سامنے لا کر ڈال دی جائیں گی اور تم یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انکار کرنے کی ضرورت ہمت کرے. اور جن کو آیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں, بلاد پر بھروسہ کرتے ہیں, نمک سے فائدہ نہیں اٹھاتے, جن کو تم ہر طرح سے دلیل کرتے ہو, حقیق گردانتے ہو, کمین کہتے ہو, لیکن وہ شکر گزار ہیں. وہ ہماری نعمتوں کے بعد ہمارے سامنے جھکتے ہیں, ہم کو اپنا مالک مانتے ہیں, جو ان کے لیے بات صاف کھلی ہے. یہاں ان کو ہم نعمتیں دیں گے, ان کو کامیاب کریں گے اور وہ اس عالم میں ہوں گے چاہے یہاں پر ان کی کوئی حیثیت نہ ہو, لیکن وہ باغوں میں ہوں گے, چشموں کے اندر ہوں گے اور ان کی ساتھی ایسی, ان کی ہمجولیاں ہوں گی اور ان کی ساتھیں ایسی ہوں گی نوخیز. نئے ڈھنگ سے ان کو اٹھائیں گے کہ دیکھنے کے بعد کیا رہے. اور کھانے پینے کے لیے لبارم مشروب ہوں گے, ہر چیز کا ہم انتظام کریں گے. اور پھر یہاں آج تمہاری باتیں ہیں, اللہ کو تم گالیاں دیتے ہو, شرک کے نعرے لگاتے ہو, بابا لال مناد کی آوازیں ہیں. یہ باتیں ہیں جو انسان کو, مومن کو, ایک شکرگزار بندے کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں. آج تمہارے یہاں بےہودہ گوئی ہے, گوئی ہے, تمہارے یہاں جھوٹ بولتے ہو, بے ایمانی کرتے ہو, گالیاں بکتے ہو. وہ فضا ایسی ہوگی, ماحول ایسا ہوگا ان جنتوں میں کہ اب یہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے, ان کے کان اس سے تکلیف نہ اٹھائیں گے, وہ ہمیشہ کا وہ سنیں گے ہمیشہ اس کے اندر, اور اللہ ان کو وہ دے گا کہ وہ چھپ جائیں گے, سیف ہو جائیں گے. اور تم کو اگر یہ اعتماد ہے کہ جن کی تم نے سیوا اور خدمت کی ہے وہ تمہارے کام آ جائیں گے اور بڑھ کر تمہارے لیے مچل جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ میرا دامن گرفتا تھا, یہ میرا مرید اور میری بات مانتا تھا, اب اس کو تو کامیاب ہونا ہے. دربار وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے, سب کھڑے ہو جائیں گے, فرشتے بھی, پیغمبر بھی, بڑے سے بڑے. لیکن جب تک اللہ ان کو حکم دے, کوئی اپنی زبان کھول کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اجازت بھی نہیں مانگ سکتا. مالک خود کسی مومن کو, کسی اور کو نہیں, گناہگار مومن کو پروردگار معاف کرنا چاہے گا اور عزت بڑھانے کے لیے وہ کسی سے خود کہے گا کہ تم سفارش کرو. اور سب سے زیادہ موقع پروردگار عالم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. مقام محبوب جو مقام ہے وہ سب سے زیادہ وہ حج کے میدان میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. اور جو وسیلہ بتایا ہے وہ جنت میں جنت الفردوس سے بھی جو الگ مقام ہے اس سے اونچا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ وہ مقام ہے کہ جو ایک شخص کو صرف ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا. یہ مسلم نے روایت کی ہے. اس لیے اللہ سے جب اذان سنو, مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد درود پڑھو, مقتر اللہ سے دعا مانگو کہ پروردگار میرے درجے بلند کرے, اور اس کے بعد پھر وہ دعا جو آئی ہے اللہم رب دعوت تامہ وہ پڑھو. اس کے بعد میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کروں گا اور میرے لیے وسیلہ مانگو, اللہ سے دعا کرو کہ مالک مجھے وہی مقام دے دے جو اس کائنات میں صرف ایک بندے کو ملے گا اور انشاءاللہ وہ میرا حق ہے. تو فرمایا یہ میرا بھی حال ہے کہ کوئی بھی وہاں پر اپنی طرف سے آگے بڑھے نہیں. فرمایا وہ ایسی بڑی ہوگی اور ایسا دربار ہوگا کہ جس کے لیے میں خود چاہوں گا, اس سے کہوں گا کسی کی عزت بڑھانا چاہتا ہوں, کسی مومن کو یا تو گناہگار ہے اس کی معاف کرنا چاہتا ہوں, یا کسی مومن سے خوش ہوں اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہوں, تو میں سب سے زیادہ اپنے
اپنے نبی فسم سے کہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے سفارش کے لیے اس مومن کی، تو دونوں چیزیں ہو گئی، مومن کے لیے یہ میری رحمت ہوگی اور جس کو میں آگے جس سے کہوں گا سفارش کرو اس کے لیے میری عزت ہے کہ میں اپنی دربار میں اس کو اتنا موقع دوں گا اور میں اس دن کا خیال کروں تمہارا کوئی دعوت کام نہ آئے گا۔ اس لیے آج کا موقع ہے اس دنیا میں اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کے اوپر لبیک کہو، دنیا کی بجائے آخرت کا نگاہ ڈالو، ورنہ اس دن حضرت ریاض کے علاوہ کچھ نہ حاصل ہوگا اور وہ مار پڑے گی، وہ خوف کا موقع اور بھیانک سما ہوگا کہ اس وقت تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ کیے جاتے اور مٹی ہو گئے ہوتے اور اس کے بعد اٹھائے نہ جاتے اور ہم سے حساب کتاب نہ ہوتا اور یہ جو ہوتا ہے جہنم کی آگ کا اور یہ شعلے بھر رہے ہیں ان میں نہ بھولے جائے۔ اس طرح سے پروردگار نے جتنی یہ صورتیں اس طرح سے اتری ہے یہ مکے میں جب تک کہ دماغ سے یہ بات نہ نکال دی جائے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کچھ گش ہوگی، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہونے کے بعد کوئی کامیاب اور ناکام ہوگا۔ جب تک آخرت آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو دنیا والا کیوں کسی بات کی پرواہ کرے؟ اگر آخرت میں پوچھ تک نہیں ہے، آگ نہیں برس سکتی، تو آخر یہاں پر ایک ظالم ہے جو اس کا ہاتھ پھیل سکتا ہے، کیوں نہ دوسروں گردن توڑے، کیوں نہ لوگوں کا خون بہائے،